حکومت کا نئے مالی سال کے لیے ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ۔ اندرونی قرضے 15.7 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں تعلیم، صحت اور روزگار جیسے مسائل جوں کے توں۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج ہم نے 100 ایپیسوڈز مکمل کر لیے ہیں اور ان 100 ایپیسوڈز کے اندر ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ عوام کے معاشی مسائل کو ہم ہائی لائٹ کر کے بتائیں، تاجر، صنعت کاروں کو، پالیسی میکرز کو، سب کو اپنے پروگراموں میں بلائیں اور ان سے یہ ڈسکس کریں کہ ملک کی معیشت کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تنقید بھی کی، لیکن تعمیری تنقید کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے، اس سلوشن سے جو ہے عوام کو بھی فائدہ ہو، حکومت کو بھی فائدہ ہو، اور کسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پالیسی تھنک ٹینک کے طور پر پروگرام کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اکانومی، بزنس اور فائنینس کے موضوع کے اوپر بہت کم مین اسٹریم پروگرامز موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھ سکیں لوگ، لیکن میں جو ہوں انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مین اسٹریم کے اوپر یہ موقع دیا ہے کہ بزنس، فائنینس، اکنامکس کو ڈسکس کیا جا سکے، اور بہت ہی اہم مہمانوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی۔ آج بھی ہمارے پروگرام کے اندر بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ سندھ کے سب سے نمایاں وزیر ہیں، وزیر اطلاعات جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں ان کو شو میں، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ سر، آپ سے بات میں نے بہت سارے موضوعات پہ کرنی ہے، لیکن سندھ کے بنیادی کچھ مسائل ہیں اور مجھے کافی عرصے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے پروگرام پہ بھی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے ترقی ضرور کی ہے، لیکن جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے نہیں آتی، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر تو وہاں پر جناب بڑا شور و واویلا ہے، اور وہاں پہ کرٹیسزم لوگ لاہور میں بیٹھ کر یہ کرتے ہیں، یقین کریں دل جلتا ہے کراچی میں رہنے والوں کا، رورل سندھ میں رہنے والے لوگوں کا، جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں چپتی ہوئی کہ دیکھیں جی لاہور میں تو بڑی ترقی ہو رہی ہے، پنجاب میں تو جناب ہم نے پیرس بنا دیا ہے، کے پی والے کہتے ہیں ہم نے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ ناصر صاحب، اس سوال کا اب جواب ان کو کیا دوں؟ وہ کہتے ہیں غربت، پسماندگی، بے روزگاری، انفراسٹرکچر، سندھ میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ کیا سندھ میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایک تو آپ کا جو پروگرام ہے بہت ہی زبردست، اور میں اب تک کی ٹیم کو اور آپ کو اس کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کے پروگرام ہیں جو عموماً نہیں کیے جاتے، اور اس سے بہت ساری نو ہاؤ ملتی ہے، نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بجٹ بناتے ہیں یا دیگر پالیسیز بناتے ہیں انہیں بھی۔ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، اور آپ کے پروگراموں میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آئیں، پہلے میں بھی نہ ہوں۔ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں مختلف فورم پہ مختلف لوگوں سے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کو پھر انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں آپ کے پروگرام کچھ۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ آپ نے بات کی، اس سے ہماری حوصلہ افزائی۔ نہیں بالکل آپ کا، اور اس سے بہت چیزیں ملتی ہیں۔ وہ تھنک ٹینک والا جو آپ نے کہا نا، وہ واقعی اس پروگرام کو یہ نام دیا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت اچھی بہتری آتی ہے۔ یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں جو ہے وہ کچھ کام نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی، اور دیگر جو پروونسز ہیں یا دیگر جو پارٹیز کی گورنمنٹ جہاں جہاں ہیں وہاں پہ شہد اور دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ایسے نہیں، ایسے یہ صرف دعوے ہیں۔ دیکھیں، لاہور ہمارا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ لاہور میں آج ترقی ہو رہی ہے تو ہم کوئی اسے وہ، لیکن لاہور ہمارا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ملک کا بہت بڑا حصہ بجٹ کا کسی ایک شہر پہ لگا دیں گے، وفاقی طور پہ بھی، اور ویسے بھی پنجاب جو ہے ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے بہت زیادہ وسائل بھی ہیں، ان کا بجٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ ترقی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بھی لاہور کے بہت سارے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، یا پنجاب کے بہت سارے ایسے ہیں۔ میں وہ کمپیئر نہیں کرتا، میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا۔ ایسے ہی کے پی والے بھی بہت دعوے کرتے ہیں۔ اگر پشاور میں ہی آپ دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں دیکھیں، آپ کے کیمرے کی جو آنکھ ہے وہ سب کچھ دکھا دیتی ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو کل کو آپ اس کی کنٹراڈکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعوے کرتے ہیں
میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے, پاکستان سے باہر بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے اب تک کو, تو کائنڈلی وہ جگہیں وہ آپ کرتے ہیں مختلف پروگرام میں آپ کے جہاں پہ جو شوز ہوتے ہیں, عارفین کا شوز ہے, دوسرے بھائی جو کرتے ہیں, سفیان بھی کر رہے ہیں, دیگر وہ بہت اچھے شوز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ اب جیسے آپ نے کہا کہ پسماندگی کی بات کو لے لیں آپ, اگر پاورٹی ریڈکشن کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوائے صوبے سندھ کے کسی اور صوبے نے یو سی وائز پاورٹی ریڈکشن پر کام نہیں کیا. ہمارا ایس آر ایس او اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا تعاون ہے اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں. 9 لاکھ سے زیادہ فیملیز بالکل ایسے ایریاز میں, یونین کونسلز میں جہاں پہ آپ پسماندہ علاقہ کہہ سکتے ہیں ان کو, وہاں پہ خواتین کو اس دھارے میں لائے, ان کو انٹرسٹ فری لون دیا گیا اور وہ بہت کامیاب زندگی گزار رہی ہیں. اور خاص طور پر جب خواتین پر اعتماد کیا گیا اور ان کو یہ مائکرو فائنینسز کی گئیں تو 97% جو ہے وہ اس کی ریکوری ریشو ہے, مطلب اس میں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے. 3% بھی وہ جو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی اس طرح کی 1-2 اکا دکا واقعات ہوئے ہیں, لیکن یہ پروگرام صرف سندھ میں چل رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر میں وہ ایک پروگرام کیا تھا جس میں, اور وہاں پہ جو دیگر یونین کونسلز رہ گئی تھیں, جو دیگر ڈسٹرکٹس ہمارے رہ گئے تھے, ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, میں صرف کہہ رہا ہوں, وہ میڈیا پہ بھی موجود ہے, میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتانے کا موقع نہیں ملتا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس پوری ٹیم کو اسلام آباد بلایا, جس میں ویسے بھی شعیب سلطان صاحب ہیں جو اسلام آباد بیسڈ ہیں, اور میمن صاحب ہیں, پھر ہمارے ڈتل کلہوڑو صاحب ہیں جو سی ای او ہیں اس پروگرام کے. انہیں اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہی جو ہے ہم اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان, اور ہم اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. اگر وہ کسی اچھی چیز کی جو سندھ گورنمنٹ نے کی اس کو فالو کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس سے بہتری آتی ہے, پاورٹی ریڈکشن ہوتی ہے, تو اٹس گڈ. لیکن دس از ناٹ آن دی ایجنڈا اور دا پلیٹ. میں آپ کو بتاؤں پبلک نہیں, ایک بات, ماس اپیل پتہ ہے کس چیز سے, میٹرو بس چل, میٹرو ٹرین, ان چیزوں سے بنتی ہے. اب کراچی والوں کے دل میں حسرت ہے. میں تو جیسے آپ کو بتایا ہمارا چینل تو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, لاہور میرا شہر ہے, بہت سارے لوگ وہاں سے لکھتے ہیں, لیکن جو پریشانی ہوتی ہے میگا پروجیکٹ سے, یا ایسے پروجیکٹس جو کہ شو جن سے زیادہ بنے وہ ہوتی ہے, یا پومپ اینڈ شو, فیتے ویتے کٹیں اور جناب لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو لوگ اس سے وہ ویسے بھی تو کوئی کام کرے. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں, ماس ٹرانزٹ جو کراچی کا ہے وہ پورے کراچی کو کیٹر کرے گا, جس پہ کام ابھی شروع ہے مختلف جگہوں پہ. لاہور میں, پنڈی, اسلام آباد میں صرف ایک ٹریک ہے جس پہ وہ چل رہی ہیں, ملتان میں, وہ پورے شہر کو کیٹر نہیں کرتا. ایک اور بات جو ہے, یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں ہم لوگ بھی کر سکتے تھے. الزامات تو ہم پر بہت لگتے ہیں کرپشن کے, دیگر چیزوں کے, تو آپ بھی نیلی پیلی کوئی ہری بس چلا دیں, سن تو لیں, نام ہو جائے گا. سن تو لیں. اب یہ چیزیں, یہ پینڈورا بکس کھل رہے ہیں. اب یہ جتنی سبسڈی رکھی گئی ہے, پھر انڈر ٹیبل جتنی وہ ڈیلنگز ہوئی ہیں ان علاقوں میں, وہ سامنے آ رہی ہیں نا. اب یہ جو نیب میں, دیگر چیزوں میں, یہ سارے کیس تو کھل رہے ہیں. اس طرح کے ہم یہاں پہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے ہم نے سبسڈی کے نام پر اپنے ملک کو نہیں لوٹنا, اپنے لوگوں کو مقروض نہیں کرنا کہ وہ آگے جا کے وہ اس طرح کریں اور سبسڈی ہم دکھاوے کی دے دیں. اب دیکھیں ہماری سٹی سروس کے لیے مداربے والی اسکیم, دیگر اسکیمیں ہیں, ان قریب ہماری شروع ہو جائیں گی اسکیمیں. یہاں پہ یہ جو میٹرو آپ بات کر رہے ہیں, یا جس طرح ہمارا ماس ٹرانزٹ کا ہے, کراچی پورا کیٹر ہوگا جب شروع یہ مکمل ہو جائے گا. اس میں 3 سال یا 4 سال لگیں گے. کوئی بھی شخص 10 منٹ کی واک پہ واقعی نہیں ہو سکا, اور یہ دیکھیں یہ ہماری کوتاہی ہے. اچھا, اس کا ایک مسئلہ بھی مانتا ہوں, لیکن اب ہم نے اس کو شروع کیا ہوا ہے, اور آپ جلدی دیکھیں گے یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی, اور یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ایک اور بات کہ کراچی کی جو اہمیت ہے, اب جنہوں نے میٹرو, لاہور بھی ہمارا ہے, لیکن اکنامیکل ہب کراچی ہے. اگر وہ لوگ بھی کراچی کو پرائرٹی دیتے تو پہلے یہاں پہ شروع کرتے, تو ان کو کس نے کہا تھا. ہم تو چلیں,
ہمارے اوپر اچھا آپ بہت کا یہ الزامات شکوہ ہوتے ہے کہ ہیں. وہ آپ کے ساتھ بھی شروع کر سکتے فیڈرل یہاں کر سکتے تو دیے ہیں نا, گورنر بنایا انہوں نے, گورنر وہ گورنر صاحب ان کو اربوں روپیہ دیا انہوں نے. گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کے نمائندے ضرور ہیں, لیکن وہ ہمارے صوبے سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ بہت اچھے انسان ہیں, گورنر صاحب بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا بہت ان سے گلا ممنون رہتا ہے. حسین صاحب جتنے اچھے ہیں وہ ممنون صاحب بھی شریف آدمی ہے, لیکن ہمیں ان سے گلا یہ رہتا ہے کہ وہ سندھ کے کیس کو ریپرزینٹ کریں, صرف وفاق کی ایک پارٹی کا نمائندگی کی حیثیت سے مختلف سیاسی جوڑ توڑ نہ کریں. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے, آپ سے میں اس موضوع پر گفتگو مزید کرنا چاہوں گا. بھٹو صاحب کا خواب تھا یہ ماس ٹرانزٹ والا, لیکن بہت اہم پرابلم یہ تھا کہ جہاں پر کھدال لگاتے تھے نیچے سے سروس لائنز نکل آتی تھیں, اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ کراچی کا کچھ اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیولپ این انڈر گراؤنڈ سسٹم. خیر وی ول ٹاک اباؤٹ ٹرانسپورٹ, رورل ڈیولپمنٹ, ایگریکلچر اینڈ اریگیشن آلسو, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سندھ کی دیہی ترقی کی, شہری ترقی کی, معاشی ترقی کی کس طرح سے کی جا سکتی ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سلوشن اورینٹڈ پروگرام ہو جس کے اندر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں اور بے شمار قلمدان ہیں ان کے پاس. میں ان کو یہی کہہ رہا تھا اتنے سارے قلمدان ہیں, آپ تو آدھے وزیر اعلیٰ ہو گئے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر ذمہ داری اور احتساب کا بھی آدھا بوجھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. سر سندھ سے, اندرون سندھ سے مجھے بڑے میسیج آتے ہیں. میں آپ کو بریک کے دوران بھی بتا رہا تھا کہ بہت سارے ضلع ایسے ہیں, بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کا پیس بہتر کریں. اب کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں, جیکوباد ڈسٹرکٹ ہے, بہت ہی میں کہوں گا قدیم اس کی تاریخ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تو جمالی صاحب کو بھی جیکوباد کا ہی کہتا ہوں. ایک وزیر اعظم گزر گیا وہاں کا, ایک اسپیکر گزر گیا, گورنر سندھ ان کا بن گیا, قائم مقام صدر ان کا بن گیا سومرو صاحب. تو مطلب وہاں کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی. پھر دوسری جانب دیکھیں تو وزیر اعلیٰ دادو کا بھی رہا, لیاقت جتوئی صاحب رہے, وہاں کی ترقی میں دیکھتا ہوں حالات وہی کہ وہی. تھر کا وزیر اعلیٰ رہا, وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے, پیر پگاڑوں نے ان کا کیا نام رکھا ہوا تھا سابق, آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھی نہیں کی. لیکن ان کے ضلع میں بھی کیا صورتحال ہے. آپ کا ضلع تو خیر زیادہ پروسپرس ہے, سکھر ہو گیا, سانگڑ کی بھی بات ہے, اور بہت سارے ہیں, بدین ہے, ٹھٹھا ہے کراچی کے نزدیک. سر ادھر کب ترقی ہوگی, تھوڑا مجھے بتا دیں اس بارے میں. دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابھی ان سارے علاقوں میں ہونے کو ہیں, ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ اس وقت آپ نے جیکم آباد کی بات کی, جی جیکم آباد کا روڈ نیٹ ورک آپ چیک کر لیں جا کے کہ وہ کتنا بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک وہاں کا ایشو تھا پینے کے پانی کا, اس کی ایک بہت بڑی اسکیم دی گئی ڈرینیج کی اور پھر پینے کی. پھر وہاں پہ ہاسپٹل بہتر نہیں تھا, وہاں پہ ہاسپٹل بنایا گیا بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ جا کے, جو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اسی طرح کی اور بہت ساری اسکیمیں. اب یہ جو ایک پرسپشن بنایا جاتا ہے نا, یہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کوئی ایک چیز ضرور دکھا سکتے ہیں جو ایسی ہوگی جس میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. آپ غلاظت بھی دکھا سکتے ہیں, آپ ٹوٹ پھوٹ بھی دکھا سکتے ہیں, اب اور چیزیں. لیکن میں صرف اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں, تصویر کشی کی اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ خوشحالی خوشحالی ہے. میں صرف ایک جان کی امان پاتے ہوئے عرض کرتا ہوں نہیں کہ آپ وہ چیزیں ضرور دکھایا کریں جو اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے. چلیں آپ ہمیں موقع دیں, کام نہیں کیا, آپ نے کہا کیمرے کی آنکھ, بالکل آپ ہمیں موقع دیں, ہم کوشش کریں گے آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم سندھ کے ان تمام پسماندہ ضلعوں میں جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے. اینی ٹائم میں ضرور آپ کو ایسی چیزیں بھی نظر آئیں گی جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہم نے آپ کام اتنی کیا پیار ہے, محبت سے بتا رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے سب چیزیں ٹھیک ہے, میں مان لیکن جو کام ہم نے کیا ہے کائنڈلی اسے ضرور دکھائیں. آپ نے بدین کی بات کی, جی بدین کی بات, یہ یہاں سے کراچی سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے پی 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 موڈ میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے اور بلکہ دریا کے اوپر پل بھی بنائے. یہ آپ روڈ نیٹ ورک جا کے دیکھ لیں, آپ ابھی کسی کو بھیج دیں یہاں سے کراچی ٹھٹھا, پھر ٹھٹھا سے بدین, بدین سے اسلام کوٹ, یہ روڈ نیٹ ورک آپ کائنڈلی ضرور چیک کروائیں.
پھر اس کے بعد وہاں پہ اور دیگر چیزیں. ہسپتال اور اسکول بھی لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ہاسپٹل بدین کراچی میں تنگ ہو رہے ہیں ہسپتالوں سے, اندرون میں کیا حال ہے؟ سر میں آپ کو بدین کی بات کر لیں, انڈس ہاسپٹل بڑا نام ہے, کراچی میں بھی بہت انہوں نے کام کیا ہے. وہاں پہ ان کو ہم نے یہ دیا, اور 1 بلین روپیہ جو ہے 1 ارب سندھ گورنمنٹ نے انڈس ہاسپٹل مینجمنٹ کے حوالے کیا ہے کہ وہاں پہ وہ بہتری لا رہے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری ہاسپٹلز وہاں پہ دی جا رہی ہیں. بلکہ اگر آپ ہاسپٹل کی بات کر لیں, علاج کی بات کر لیں, جو ہمارا ویژن ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ایک صرف بات سن لیں کہ کارڈیو پہ آ جائیں, دل کا امراض, دل کا مرض جو ہے بہت عام, بہت ہے, لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت مہنگا علاج ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہزاروں آپریشن جو ہیں مفت ہوتے ہیں. وہ میں نے دیکھا تھا ندیم قمر صاحب, نوید قمر صاحب کے جو بھائی ہیں, اور ندیم رضوی صاحب یا ان کی پوری ٹیم. لیکن یہ سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. جب یہ NICVD فیڈرل میں تھا, اس کے جو بجٹ تھا 70 کروڑ روپے تھا, آج 7 ارب ہے. اور یہ کراچی NICVD, حیدرآباد میں ان کا سینٹر ہے, ٹنڈو محمد خان میں ان کا سینٹر ہے, سیون میں ان کا سینٹر ہے. اب سکھر میں ہم نے اسی طرح کا NICVD, سکھر ایک بہت بڑا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی حالیہ اس کا افتتاح ہوا ہے. لیکن صرف سکھر نہیں ہے. اور میں ایک اور عرض کر دوں, اس سارے علاج سے مستفید صرف سندھ کے لوگ نہیں ہوتے, ہمارے پنجاب کے بھائی بہن بھی, بلوچستان کے بھائی بہن بھی. ایون اگر آپ NICVD کراچی میں جائیں تو آپ کو KP کے اور دیگر علاقے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا فرض ہے ہم ان کی خدمت کریں. لیکن میں صرف اس لیے اچھا ایک شکایت تھی, بولے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نون لیگ کے جس بندے کو میں ہاتھ لگاتا ہوں آگے سے سی پیک نکلتا ہے اس میں سے. وہاں تو انہوں نے بچوں کے نام بھی سی پیک پہ رکھنا شروع کر دیے ہیں. آپ لوگوں نے سندھ میں سی پیک آنے نہیں دی. سی پیک آئی, میں نے پوچھا سی پیک کدھر آئے گی, انہوں نے کہا سی پیک آئے گی پھر رٹو ڈیرو سے ڈائریکٹ گوادر, ختم, سندھ میں آئے گی نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا گیم ہو گئی ہمارے ساتھ. دیکھیں میں نے بولا بھائی یہ تو مطلب یہ کہ سندھ میں تو آئے گی ہی نہیں, ایسا ہے سندھ میں نہیں آئے گی. ایک اور چیز سن لیں, سی پیک کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے وہ ہم نے کیا, نون لیگ والے نے, یہ سارا کریڈٹ محترم آصف علی زرداری صاحب کا ہے. انہوں نے سی پیک پہ بہت زیادہ کام کیا. یہ گوادر بندرگاہ جو ہے اس کا ایگریمنٹ کس نے کیا چائنا کے ساتھ؟ اس کے تو اتنے فیتے کٹے ہیں, یقین کریں پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے بنایا. اس کا جو ایگریمنٹ ہینڈ اوور کس نے کیا؟ آصف علی زرداری صاحب نے. اور یہ سی پیک پہ سارا کام ان کا ہوا تھا. ظاہر ہے نون چائنا گئے تو تھے بہت مرتبہ, پتہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, پہلا جب بھی ہمارا مسلمان جب بھی کسی کوئی اقتدار ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ جاتے ہیں مکہ پاک اور مدینہ پاک حاضری لگانے. آصف صاحب صدر بننے کے بعد مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری کے بعد جو سب سے پہلا کسی غیر ملکی دورہ کیا وہ چائنا کا تھا, اور یہ وہ اسٹارٹ تھا سی پیک کا. اور وہاں پہ انہوں نے کیا یہ, لیکن سی پیک کے بہت سارے کریڈٹ نہ آپ لے رہے ہیں نہ وہ دے رہے ہیں آپ کو. سر وہ ہمیں اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا. آپ آنے نہیں دینا چاہ رہے سی پیک کو. نہیں کیوں نہیں آنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم رٹو ڈیرو سے لے جائیں گے گوادر, کہانی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے, یہ مس پرسپشن ہے. سی پیک میں 3-4 پروجیکٹ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹ انکلوڈ ہیں, جس میں کراچی کا سرکولر ریلوے, یہاں کا دھابوے جی اکنامک زون, پھر ہم نے KT بدر بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے, اور بھی بہت سے اس طرح کے پروجیکٹ ہیں جو سی پیک میں شامل ہیں. بلکہ ہوا یہ تھا کہ جو پرائرٹی لسٹ تھی پہلے, کیونکہ سی پیک اناؤنس سے پہلے آ کے ان کی پورا ایک نیٹ ورک پہلے ہوتا ہے نا, کام ہوتا ہے, پورا سلسلہ بنایا جاتا ہے, اس میں انہوں نے بہت ساری اسکیمیں, بہت سارے پروپوزل جہاں کے دیے تھے. جب ہمارے محترم میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی اور پھر سی پیک کا باضابطہ طور پہ اناؤنس ہوا, اس کے بعد انہوں نے کچھ اسکیمیں چینج کی, لیکن وہ اسکیمیں وہ تھی جو فیزیبل نہیں تھی. بعد میں دوبارہ پھر ہماری ٹیک اپ ہو گئی اسکیمیں جو ہیں. تو یہ تو ایک دوسری بات پہ چلے جائیں گے. میں آپ بات بتا رہا تھا, میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا, کیونکہ لوگ بڑے بے چین ہیں. ویسے تو پورے ملک کے ہی لوگ بے چین ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے سی پیک گزر کہاں سے رہی ہے. ہو سکتا ہے ناصر صاحب کو پتا ہو, ان سے پوچھ لیں. ہو سکتا ہے زمینیں اس کے ارد گرد مہنگی ہو جائیں, یہ پتہ لگ جائے گزر کہاں سے رہے سی پیک. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم سندھ کی معاشی ترقی کے متعلق. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے اور قلمدان بھی ان کے پاس ہیں. ان سے میں بات کروں گا اب تھوڑا سا کراچی شہر کے مسائل کے متعلق کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. جناب ناصر صاحب ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جنرلی کویشچنز ہمیں بہت زیادہ موصول ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. ہم نے کوشش کیا آج کسی طرح ان کو نیرو ڈاؤن کر کے فوکس کر لوں. کچھ کراچی شہر کے بہت پرانے مسائل ہیں. ایک تو پانی کا بہت سیریس مسئلہ ہے, اس کے لیے K4 بن رہا ہے, بنتا ہی جا رہا ہے. میرے خیال سے ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے تب بنے گا. اور دوسرا کراچی سرکولر ریلوے جس کے لیے ہمارے یہاں ایمبیشس بہت زیادہ ہیں. اس شہر کے انٹیلیجنشیا اور کچھ اخبار نویس بھی وہ بھی متحرک نہیں ہو رہا. کراچی کے نیز بہت سارے منصوبے نہیں ہیں لیکن یہ کچھ منصوبے ایسے تھے میں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا دیا. دیکھیں K4 کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور یہ بہت سارے لوگ بڑی دعوائیں کرتے ہیں, بڑا دکھ درد رہتا ہے ان کے دل میں کراچی کے لیے, لیکن کسی نے بھی اس پہ کام شروع نہیں کیا. وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی نہیں کر سکتی. یہ اسٹارٹ ہی پیپلز پارٹی نے کیا. یہ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ صرف ان کا آپ نے دیکھ لیا کہ جو صرف باتیں ہوتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کیا. K4 فیز 1 FWO کو دیا, بہت تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کے فیز 2 کے لیے بھی جو ہے ہم لوگوں نے بہت حد تک کام کر لیا ہے. اور پھر پانی کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کی جو بہت بڑی اسکیم ہے ایک کہ جو نہروں کو اور دوسری چیزوں کو جو ہم پکا کر رہے ہیں, جو لائننگ کر رہے ہیں, لائننگ کر رہے ہیں, لائننگ کی وجہ سے جو پانی بچتا ہے وہ بھی کراچی کو ملے گا. یہ اس میں چیف منسٹر صاحب کا اور ہمارے محترم آصف علی زرداری صاحب یا چیئرمین صاحب نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ کراچی کے لیے جو بچے, کیونکہ ہمیں کوئی کراچی کے لیے پانی زیادہ نہیں دے رہا. حالیہ ابھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, کراچی میں ہماری یہ گزارش ہے سب کو, وفاق کو, کہ یہاں پہ سب جگہ سے لوگ آ کے کراچی میں بستے ہیں. اگر آپ ابھی دیکھ لیں تو پشاور سے زیادہ ہمارے پٹھان بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں. پنجاب کے کسی لاہور کو چھوڑ کے ایک دو شہروں کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی بڑے شہر سے زیادہ ہمارے پنجابی بھائی بہن یہاں رہتے ہیں. منی پاکستان, بلوچستان, کوئٹہ کو بھی دیکھ لیں تو زیادہ بلوچ ہمارے یہاں پہ بھائی رہتے ہیں اور ہمیں اس پہ خوشی ہے, ہمارے بھائی ہیں. بلوچستان کی کابینہ بھی یہی رہتی ہے. لیکن میرا گزارش یہ ہے کہ کیا اس میں ان سب جب یہاں پہ رہتے ہیں, مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پر لیکن آپ نے چھپا لی, بلوچستان کی کابینہ بھی یہی رہتی ہے. جی ان کی مہربانی ہے. سب جب یہاں پہ رہتے ہیں تو پانی اگر ہم نے کچھ مانگ لیا وفاق سے کہ پانی کچھ بڑھا دیں, لیکن انہوں نے بالکل جواب دیا کہ نہیں دیتے. تو اب یہ جو ہم بچت کریں گے, یہ جو ہمارا پروگرام ہے سندھ گورنمنٹ کا, اور جس پہ بہت بڑی بڑی نہریں ہوئی ہیں, کہیں اور نہیں ہوئی, بھلے جو بھی دعویٰ کر لے, یہ صرف سندھ میں کام ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو پانی بچے گا وہ بھی کراچی کو ملے گا. اچھا KCR, جی ہاں, KCR پہ ہم نے اپنا پورا پرائرٹی بھی رکھی, ہم نے کام کیا جو سندھ گورنمنٹ کے ذمے تھے. ہم نے بجٹ مختص کیے, ایلوکیٹ کیا, وہاں پہ رائٹ آف جو وے ہے اس کا بہت حد تک خالی کرایا. وہ بھی صرف وفاقی گورنمنٹ میں مجھے کہنا پڑے گا آج کہ انہوں نے اس میں رکھنے ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ تو بہت اچھے وزیر خارجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ریویمپ کر دیا ریلوے کو. دیکھیں ایک ہماری سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, سعد رفیق نے ریلوے میں کام کیا ہے, نو ڈاؤٹ کچھ بہتری آئی ہے, میں خواہ اس پہ تنقید کروں, اور ویسے ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. ہمیں بڑے کہتے ہیں کہ ہم لوگ KCR میں سپورٹ کریں گے, لیکن جب ٹائم آتا ہے کہ وہ ہینڈ اوور کرنے کا, اس وقت وہ چیزیں ہینڈ اوور نہیں ہوتی. اور بلکہ ہمیں جو سب سے بڑا افسوس ہے, ہمارا یہ کیس اپروو ہوا, بیجنگ گئے, CM صاحب بھی تھے, سب لوگ تھے اس وقت, ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو CPEC میں شامل کیا, کنسیشنل لون ہمارا ہو گیا تھا. لیکن اب سنا گیا ہے کہ اس میں ایک حصہ کنسیشنل لون ہے, باقی انہوں نے پھر اس کو دوسرے لون پہ کر دیا گیا. یہ بھی صرف وفاقی گورنمنٹ کی ہر درمی اور ان کی جو ایک نیگلیجنسی کہہ لیں یا جو ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہے اس کے باعث ہوا ہے. سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اس ملک کے اندر ابھی سب سے زیادہ چرچا PSL کا ہے. سلطان ملتان پتہ نہیں کون سے فلاں ٹیمیں آ رہی ہیں, قلندر آ گئے, یہ آ گئے کراچی کی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے متعلق بھی میں دیکھ رہا ہوں اس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے ملک کے اندر. جب پازیٹیو سینٹیمنٹس آئیں گے تو اکانومی پر بھی مثبت اثرات ہوں گے. موضوع میرا اتنا سپورٹس نہیں لیکن پسندیدہ ضرور ہے. PSL کے متعلق کچھ بتائیں. بہت اہم ایشو ہے PSL جو ہے, اور بڑی دیرینہ خواہش تھی ہم سب کی یہاں پہ کہ ہمارا کوئی بھی میچ اس طرح کے یہاں پہ ہوں, منعقد نہیں ہوتے تھے. بڑی مشکل سے نجم سیٹھی صاحب اس پہ راضی ہوئے اور اب جا کے یہ فائنل یہاں پہ 25 کو ہو رہا ہے.
اور لائن آرڈر سچویشن بہت بہتر ہے اس وقت ہماری اللہ کی مہربانی سے. بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو چکے ہیں, اور پھر پی ایس ایل کے بعد ویسٹ انڈیز کی میچز بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ پاکستان اور ایسی سننے میں آئی بات ہے, کنفرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. پی ایس ایل کے لیے میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے, اب تک کے توسط سے, اپنے جو بھی لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کراچی کے شہری, سندھ سے, پاکستان بھر سے, کہ وہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں. تعاون کیا کریں؟ تعاون صرف یہ کریں کہ ٹکٹس لیں اور صبر اور پیشنس کا مظاہرہ کریں. ہم نے سب چیزیں بہتر کی ہوئی ہیں, پارکنگ رکھی ہوئی ہے, جہاں پہ پارکنگ ہو وہاں پہ وہ آئیں, وہاں سے ہم انہیں شٹل سروسز لے جائیں گے, اور وہ پارکنگ بھی بہت زیادہ ایسی رکھی ہے جہاں سے پیدل بھی جایا جا سکتا ہے, بہت کم وہاں کا ڈسٹنس ہے. لیکن پیشنس رکھنے ہوں گے. وہ جو ہوتا ہے کہ جلد بازی ایک آتے وقت اور پھر جاتے وقت بھی, جب یہ میچ ختم ہوتا ہے تو جب تک کھلاڑی وہاں سے نکل نہیں جاتے اس وقت تک بھی تھوڑا سا انتظار کریں, اور اس کے لیے ہم لوگ انٹرٹینمنٹ ان کے لیے رکھیں گے. یہ بڑی پازیٹیو آپ نے بات کی ہے. لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ پیشنٹ رہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. پیپل بیم پیشنٹ, پر یہ انہوں نے ایک صلاح مشورہ دیا ہے آپ کو کہ آپ پیشنٹ رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ خاص طور پہ آج ہمارے 100ویں ایپیسوڈ کے لیے تشریف لائے. ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.